بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ٹرمپ کو تو جادو لڑا ہوا ہے نیتن یاہو کا جو ہے اپنا ہی کیا ہوا ہے. تو جادو زدہ آدمی ایسا ہی ہوتا ہے. اچانک پھٹ پڑے گا, اچانک ایگزاسٹ ہوگا, گالیاں دینے لگے گا, کیونکہ اس کو اسی نے چیزیں باندھ کے اس پہ ڈالی ہوئی ہیں نا. شیطانی اس کا جو ہم سفری ہے وہ ایسی ہوتی ہے. تو یاہو کو برداشت ہی کرنا جی سر کر کے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بلائیں میں نہیں بھیجی ہیں اس پہ جو یہ سارا کچھ کرا رہی ہیں. اور اس لیے یہ صورتحال اس کے لیے سمجھ لیں کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہوگی یاہو کے لیے. اور باقی رہے گی بات کہ جو کشمیر خوراک کٹھی کر لو, راشن کٹھا کر لو, یہ صرف کشمیر کے لیے نہیں, یہ سب کو کرنا چاہیے. اس ٹائم سب کے بیک اپ ہونے چاہیے, سب کو, پاکستان میں بھی, پوری دنیا میں بھی, جہاں بھی کوئی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے, اس کو دوبارہ اپنی فوڈ تھوڑی سی مینیج کرنی چاہیے. کیونکہ اگر مان لو کہ فوڈ پچھلے سال سے ہم کروانے لگے تھے یہ پریکٹس کہ سال سال کی فوڈ کی عادت, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیب میں ہر وقت پیسے نہیں ہیں. آگے جو کرائسس آ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ سے جیب میں جو پیسے آپ کے, میں نے گندم چاول پہ ایک ہی دن میں لگوا دیے, مان لو آپ نے سال کی لے لی, ایک ہی دن میں سال کی لے لی, تو ہو سکتا ہے وہ آپ بجلی کے بل میں 70-80 ہزار لاکھ بھر دیں جو آپ نے 40 ہزار کی گندم لینی تھی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جیب میں پیسے آ جائیں. آج اگر آپ مینٹین کرتے ہیں کوئی چاول, کوئی 30-40 ہزار کی گندم, چاول اور گندم کا تو دلیا بھی در کرا کے پیکس بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ بڑے پیکس بالکل نہ بنائیں, چھوٹے چھوٹے پیکٹ سیلر لے کے کریں گے تو محفوظ رہے گا. اگر آپ بڑی بڑی بلک میں گندم یا کچھ بھی کریں گے تو آپ سے محفوظ نہیں رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو جائے گی جب سپلائیز کے ایشوز آئیں گے تو وہ جو جمع شدہ خوراک ہے وہ کام آئے گی. مہنگائی, میں نے آپ کو یاد ہے میں نے یو کے اور ان سب کے لیے کہتا تھا کہ مان لو یار کہ اگر کچھ نہ بھی ہوا تو کم از کم پرائسز اتنی آپ ضرور جانے والی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یار اچھے ٹائم پہ ہم نے یہ سب سٹاک مینٹین کیا, اب ہماری جو پاکٹ پہ بوجھ نہیں پڑا. جیسے کہ اب دبئی میں فوڈ جس نے, مان لو اگر کسی نے ہمارے چکر میں آ کے جی فوڈ کٹھی کی اور وہ دبئی میں ہو, اس ٹائم وہ مجھے دعائیں دے رہا ہوگا بیٹھا, جب اس کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ میں نے پرانے پیسے لگائے ہوئے تھے, اس ٹائم یہ قیمت دگنی قیمت پہ مل رہی ہے. مطلب 50 ہزار اس نے 10 ہزار ریال کا جی یا درہم کا سوری کر لیا سٹاک, تو اس ٹائم وہ 20 کا انجوائے کر رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. ادھر دبئی والے کمنٹ کر دیں کہ فوڈ پرائسز بیسک ٹماٹر سے بتا دیں. چلو ٹماٹر ڈیلی ہر سبزی ہر سالن میں ڈلنے کی چیز ہے, پیاز سے, ٹماٹر سے, لیمو بتا دیں, ٹماٹر, پیاز, لیمو, ہری مرچ بتا دیں بس. اور یہ تو صرف ان سے قیمتوں کا اندازہ ہے. جو آپ کی باقی سپلائیز کا جو روٹین لائف, دودھ اور چیزیں اور باقی جو افیکٹ ہوں گی وہ تو بھی لانگ ٹرم ہے, آئیں گی آگے بھی. اور جنہوں نے جو بھی سٹاک کر لیے ٹن فوڈ یا کچھ بھی, وہ خود دیکھ لیں اپنی اس ساری اس میں کہ اس ٹائم کتنا فرق پڑ رہا ہے. بلکہ کوئی ہمارا اگر ریگولر ویور ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ ایک میسج بنا کے کر دے, اگر کوئی کمپیریزن کریٹ کر دے اویئرنیس کے لیے. تو اسی طریقے سے جو دنیا میں جہاں بھی ہے, اگر اس نے ہمارے کہے پہ خوراک کٹھی کرنی پچھلے سال سے میکنیزم شروع کر دی, کہا تھا نا 6 ماہ پہ آ جائیں یار, 6 ماہ بعد یوز کر لی, 6 ماہ بعد اس کا سائیکل چلانا شروع کر دیا. اس طرح سے 6 ماہ کا بیک اپ, 7ویں مہینے کھانا شروع کر لیں. اس طرح کا سائیکل بنا لیں. جیسے اپنے گاؤں دیہاتوں میں سال کی گندم, سال کا چاول, سال کی ساری چیزیں لیتے تھے, فصل پہ ادھار واپس کر دیتے تھے, جس طرح سے چلتا تھا گاؤں دیہاتوں میں چلتا. تو اس میکنیزم پہ آ جائیں آپ جہاں بھی ہیں. یہ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے, انڈیا والے بھی کریں, سکھ بھی کریں, پاکستانی بھی کریں, آپ کے کراچی والے بھی کریں, دبئی بھی کرے, قطر بھی کرے, کویت بھی کرے, جتنا یورپ ہے یورپ بھی کرے, اسپین والا بھی کرے. کیونکہ اگر یہ جو کہانی 1.5 مہینے کی ہے, جو 1.5 مہینے کی, ابھی بلکہ اب تو 20 دن بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, 20 جون تک, لیکن اوور آل اس میں اب پاکستان کا جس طرح خطرہ موجود ہے, اگر یہ بھی ایک اضافہ ہو گیا سونے پہ سہاگا, آپ کو پتہ ہی ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہی ہے اس سال ہماری ان کی بھی, تو یہ گھوم پھر کے بہت زیادہ انٹینس صورتحال بن جانی ہے. آپ دیکھیں ریزرو سارے وہ یوز کر رہے ہیں, اپنے ریزرو ختم ہونے والے ہیں. اب اگر ان کو کچھ عرصہ 1.5 مہینہ اور رہ گئی نا یہ صورتحال, تو بس پھر آپ سمجھیں کہ سارا آپ کا سسٹم ایک دم گرنے لگے گا, کیونکہ اس کو سپلائی اور کمک نہیں ملی تو کہانی آپے سے باہر ہو جائے گی. اچھا, پھر اوریجنل جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابلم وہ تو سو ہوگا, لیکن جو فرسٹریشن میں وہ کیا کہتے ہیں بائنگ ہوتی ہے, جیسے آپ امریکہ کے سٹورز پہ دیکھ رہے تھے کرونا میں کہ ڈیپو کے ڈیپو لوٹ لیے گئے اور اسلحے خریدے گئے اور اس طرح کی صورت ہے.
تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنے. جنگیں تو ہیں ہی ہیں انریسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا بھی سب ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ریکویسٹ پچھلے سال کے بعد تو شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے ایڈوائزری نہ جاری کی ہو گاہے بگاہے, اور نہ ہی کوئی مطلب آپ جیسے کشمیر ہے جرمنی نے نہیں کی, سویڈن کی یاد ہے, یو کے کی یاد ہے, اور پتہ نہیں کتنے ممالک تھے, جرمنی کی یاد ہے اپنے دیہاتوں کو انہوں نے دی. تو اب بھی وقت آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. یہ پہلے کبھی سنا تھا یہ ایڈوائزریاں ایسی کبھی سنی تھی آپ؟ چلیں جی رضوان صاحب عوام کے بہاف پہ ایک صرف ریکویسٹ ہے, آپ بتائیں آپ نے اپنے ہوش میں اب تک کبھی یہ خوراک کٹھی کر لو یا اس طرح سے کبھی آپ نے اپنے بچپن سے اب تک کوئی سنا ہو؟ تو اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر آپ بتائیں کہ میں نے آپ کو کوئی بچپن سے کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ خوراک کٹھی کر لو. پچھلے سال 2 سالوں کی بات ہے آپ کو تیاری شروع کرائی ہے. آپ بتائیں کہ اگر میں کو کل کر لو بس تیاری, یا یہ جن کو ہیمرنگ کر کے 2 سال تک ذہن سازی جنگوں تک لے آئے ہیں, آگے کے ماحول کی تیاری شور ڈال ڈال کے کرا دی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ جائیں, اچھے سے سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کی جیب میں پڑے پیسے ادھر ادھر شیطان لگوا دے گا. بہتر ہے کہ فوڈ میں, ڈرائی فروٹس میں چھوٹی چھوٹی فیملی مل کے بیٹھ کے ایک مہم کے تحت اس کو کرے. ایمرجنسی اپنی کٹس بنائے, فیول کے کچھ بیک اپس بنا لے, 2-4 ڈرمیاں پیٹرول کی ریزرو کر لے, اسی طرح بیٹریاں, بیک اپس, کیمپس, کولڈ یہ جو ہوتے ہیں کولڈ باکس ہوتے ہیں جو, اور آئس باکس, اس طرح کی چیزیں, بیٹریاں, جو آپ کی یہ جو پاور بینکس ہوتے ہیں, لائٹ, ایمرجنسی لائٹس. اچھا, اسی طرح سے کلورین پانی کو صاف کرنے کی, اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا گھر ہے, اپنا گھر ہے, تو ایک نلکا اس میں ہونا چاہیے, نلکا لگائیں, ہینڈ پمپ لگائیں, اور وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے پھر کل کو آپ بڑے کوٹھی والے, لیکن آپ کو ایک غریب کے گھر میں نلکے پہ جانا پڑے گا, بڑی آپ کی شان میں کمی آئے گی اس وقت جب اپنے کسی غریب ترین ریڑھی والے کے گھر نلکے کے لیے آپ جائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے. اور ویسے بھی رضوان صاحب اب اتنے آپ لوگوں نے تاریخوں پہ تاریخ, پھر بعد میں مجھے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں جی تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں, تو جو بھی ہو تیر ہو یا تکا ہو, تاریخ بھی تو ہماری ٹھیک ہوتی ہے, اور کسی نے اب کہی ہو لاک ڈاؤن 2 جون تو بتا دیں. تو پھر بات یہ ہے کہ کھلا کھیلنا تو بہت ایزی ہے, جیسے اب میں کھیل رہا ہوں. نعمت شاہ ولی اللہ صاحب جیسے فرماتے تھے, ان کی پریڈکشن آج تک. تو پھر اسی طرح سے کوئی بھی آپ کی نوسٹراڈیمس کی, اور باقی آپ کہتے ہیں جی ادھر کے نوسٹراڈیمس ہیں, بھائی صاحب آپ ہماری وہ کیا کہتے ہیں گریس میں کمی لاتے ہیں. انہوں نے تاریخیں نہیں دیا آپ کو, انہوں نے آپ کو یوں نشانے نہیں لگوائے. جیسے آپ لوگوں نے تو ان کو لٹا لینا تو دوسرے دن ہی, جیسی آپ پبلک ہیں. آپ لوگ اب اتنے وہ عادی ہو گئے ہیں, آپ کی خبریں جو سننے کا لیول ہے. اب آج کہیں بات ہو رہی تھی, آپ کو پتا فلک کنٹینیوسلی جنگ کو کور کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے جی کوئی جنگ کی اس میں نے کہا بھی اب تو سب چاہتے ہیں کوئی ایٹم بم چلے, 100-200 میزائل, 100-200 بندہ مرنا تو روٹین ہے اب ان کے کان پہ جو نہیں رہی. تو اسی طریقے سے کہ اب آپ جن ڈیٹوں کے اور جن پریڈکشنز کے عادی ہو چکے ہیں, جس لیول پہ اب یہ معاملہ چلا گیا ہے, عام تام یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور مہینہ کیسا گزرے گا, یہ تو آپ کے وہ کریونگ کو پورا نہیں کر سکتے جو پرانا چلا آ رہا تھا مہا یوگ اور فلانے یوگ. اب تو آپ سیدھا سیدھا کہیں گے ڈیٹ بتاؤ اگر ہے تو, یا کب ہوگا. تو اب وہ مسئلہ یہ کھلا نہیں کھیل سکتے, ورنہ آپ کو پتا 27 سال کے شروع میں بھی جیسے عموماً ہوتا ہے, سارے ایسٹرالوجرز ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں نیو ایئر ایو پہ. تو اب میں ان میں عجیب ہی لگ رہا تھا, سارے ایک طرف تھے اور میں اکیلا. اس وقت تو میں بڑا عجیب لگ رہا تھا, لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اب آج 6 ماہ گزرنے کے بعد ریلائز کر رہے ہوں گے کہ آج کون عجیب لگ رہا ہے. اب وہ جا کے ویڈیوز کی پرانی دیکھیں, جو نیو ایئر کی 1 جنوری کے سارے شوز کی دیکھیں, تو پھر مزہ آئے گا کہ یہ کیا کس لیول پہ ہم لے آئے ہیں عوام کو اپنی, اور جس طرح سے ان کی رہنمائی ہو رہی ہے. تو یہ اس لیے پریڈکشنز ٹرو ہو رہی ہیں کہ اب آپ اس بات کو ماننے لگ جائیں کہ بھئی خوراک کٹھی کر لو, کہہ رہی ہے تو کر لو, کام ہی آئے گی. یہ بہتر ہی ہے, کیونکہ خوراک کا بحران تو جو ہے سو ہے. فی الحال تو تیل ڈرمیوں کا اکٹھا کر لو, یہ 400 پہ بھی جو ابھی مہنگا لگ رہا ہے نا, کم تو جو ہوگا سو ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پہ. کیونکہ اگر پاکستان انڈیا ہوئی, جو چانسز موجود ہیں ابھی اس سال میں, تب بھی وہ دن کافی ٹف رہنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی آپ کا مذاکرات کی تو اب آپ نے سن لی ہوگی کہ اب کلیئرٹی کے ساتھ ایک دفعہ ڈینائل سچویشن آ گئی ہے.
جبکہ آپ کو یاد ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرمپ نے جان بوجھ کے سیز فائر بنوائی ہوئی ہے، یہ ہمارے اپنے صرف انٹرنیشنل مارکیٹ کو سیٹ رکھنے کے لیے، جبکہ ٹرمپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس کا پریشر، جنگ کا جو نام آتا ہے اس. سمر 28 فروری کو خامنہئی صاحب کی شہادت ہوتی ہے، اور آج دیکھیں تاریخ کوئی 2 جون ہو چکی ہے اور ابھی تک ان کی تدفین نہیں ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالحج کے آخری دنوں میں یا محرم کے شروع میں ہوگا. یہ کس لیے اتنا انتظار کیا جا رہا ہے؟ آپ اس انتظار کو یوں سمجھیں کہ ایک آس بندھی ہوئی ہے اس تدفین کے ساتھ، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے ساتھ ہی مجھے دفن کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیتنیاہو کو گالیاں پڑی ہیں نا، اور یہ جو حزب اللہ گھسی جا رہی ہے اندر ہی اندر بہت تیزی سے، وہ کور نہیں کر رہے، آپ میڈیا کور نہیں کر رہا. حزب اللہ جتنی تیزی کی گردن دباتی ہے وہ بیروت پہ حملے شروع کر دیتا ہے. بس اب آپ کو حزب اللہ تو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ بیروت کے اٹیک کی شدت دیکھا کریں. جب ادھر شدت دیکھیں نا، کیونکہ کرائی تھی ٹرمپ نے، جب لبنان پہ شدت دیکھیں سمجھیں کہ گردن کو ہاتھ ڈلا ہے آج پھر حزب اللہ کا، تو وہ پاگل ہو کے ادھر مارتے ہیں. اور حزب اللہ پراپرلی اندر جا کے قبضہ کرتی 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 اس سچویشن بلڈ کر رہی ہے بیسیکلی، اور یہ پیچھے ان کے گھروں پہ بیروت پہ مار رہے ہیں غصے میں. ہونا یہ ہے کہ چانسز یہ ہیں کہ یہ گیئر اتنا گیئر لگا دیں اور اتنا گیئر لگ جائے اور کہ بھئی یاہو کی گردن تک کی پہنچ جائے، اور یہ چانسز موجود ہیں، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہٹنے تو سارے ہی ہیں اس ٹائم کے جتنے بھی چہرے ہیں، ایران کے نہیں رہے تو رہنے ادھر کے بھی نہیں اور ادھر کے بھی نہیں ہیں، لیکن اس وجہ سے وہ رکھا گیا ہے کہ وہ اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہو جائے. باقی پوری دنیا کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سارے، بلکہ ایسے ویب سائٹس اور لنکس جنریٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں جی، اور آپ آئیں فیونرل میں، پوری دنیا سے لوگ، اور بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے. لیکن اس اجتماع سے پہلے ایران بھی چاہتا ہے کہ کوئی ڈیسائسو موومنٹس جو ہیں وہ گزار لیں، اور اسرائیل کو اگر بالکل کسی طریقے گھٹنوں پہ لانا ہے، پراپرلی کوئی قبضہ کرنا ہے یا کچھ، تو وہ ہو چکا ہو. اور یہ جتنے یو اے ای، کویت اور ادھر ادھر امریکی اڈے ہیں یہ سائڈ پہ لگ جائیں، کیونکہ اگر بلا لیتے مان لیں کل، تو کل تو مشکل ہو جائے گا اس کو سیکورٹی فراہم کرنا. جھالتے جنگ ہے، تو بچے نہیں چھوڑتا. نیتنیاہو کو کہہ رہا خود بچے مار دیے. اب سینٹ کام اور اس کا جو کمانڈر تو یہی ہے نا سر جی، اس ٹائم تو ان کا صدر ہی، تو بچے مار دیے. تو یہ چھوڑے گا جنازے پہ لوگوں کو؟ میرا نہیں خیال، جتنی بروٹیلٹی اس کو چڑھی ہوئی ہے. اور اب اصل جو بات ہے، اصل بات جو آخر میں جو بیٹھے انہی کے لیے، محرم کے اندر ایک اتنا کرزمہ ہے، اتنا آتش ہے محرم کے اندر، کہ محرم کے اندر جو ایونٹ ہے، اگر مان لو کہ ان کا جنازہ کرایا گیا محرم میں اور جنازے کو دیا جائے اٹیک کر، جو ابھی تک کی ان کی روش ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جنازے پہ بھی اٹیک کرا دیں گے، تو بس رضوان صاحب پھر وہ یہ چاہتے یہی ہے ایران کے، پھر ہم محرم کے ایام ہو، جنازے پہ اٹیک ہو، اور پورا خطہ تہ ہو جائے. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کی پاکٹس میں اربوں روپیہ نکلتا ہے صرف 9-10 کو. تو سب سے پہلے تو فائنینشلی دیکھیں بہت بڑی تعداد، 9-10 آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ایونٹ بقرہ عید پہ جو آپ کی سپینڈنگ ہے، بقرہ عید پہ سپینڈنگ ہے صرف صاحب استطاعت کی، جس کا بکرا لے سکتا تھا اس نے لیا. آپ کی چھوٹی عید پہ بھی سپینڈنگ جس کی استطاعت ہے، جس کی بائنگ ہے. اب 2 عیدیں آپ کی میجر تہوار ہے آپ کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے، پیسہ نکلتا ہے یوں. محرم میں جس کی استطاعت ہے وہ بھی، جس کی نہیں ہے وہ بھی. میں وٹنس ہوں، میں نے خود 2000 سے 2 لاکھ کا سفر کیا ہے، مان لو 2000 سے. محرم کی اس میں تو ویسے بھی جس نے دینا شروع کیا اس کا تو اگلی دفعہ وہ ایسی بڑھتا جاتا ہے کہ اس کی استطاعت بڑھ جاتی ہے. دیگوں، لنگر خانوں وجہ سے، وہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ہمیں تو عادت نہیں تھی یہ ساری کرنے کرانے کی، اور تو
یہ تو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ کروڑوں اربوں کی بات ہے اس دن پہ جو پیسے کی ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی فوتگی کا دن ہے, سارے ان کے افسوس کے لیے آئے ہوئے, ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. اسپرٹ یہ ہوتا ہے کہ اس افسوس میں ہم کسی طریقے شامل ہوں اور میزبانی کے فرائض میں ان کے نوکر بن کے ان کو سڑکوں پہ ان کو پلاتے ہیں, کہیں کوئی ڈھونڈ کے دے رہے تو یار لے لے کرتے. کیسا عالم ہے کہ ادھر کی نبی کے گھر کے افسوس کے لیے نکلے تھے نا. تو میں مجھے یاد ہے ایک رات بھی ایک رات ہوگی ڈگی خالی نہ ہو تو گلیوں میں ایک چکر لگانے گے, اگلا چکر لگانے گے, سارے نیو چکر لگاتے رہے, تو پیچھے پیچھے گلیوں میں جا کے ڈھونڈ کے پکڑاتے پھر رہے. یہ ہے اس دن کی. اب اگر آپ سوچ لیں کہ اگر محرم کے دن میں جو پورا چارجڈ کراؤڈ ہے پوری دنیا کا, جو میکسیمم اوپر سے علی والا, اوپر سے حسینی, اوپر سے ان کا امام حسین علیہ السلام, ان کا سرمشق یا مشلرہ جنت کا سردار, اب اگر یہ ایونٹ وہاں کریں گے جہاں پھر اگر کچھ ایسا ہو تو پھر ایسی کی تیسی پھر جائے پوری دنیا میں. یہ اصل جو نقطہ ہے, اور یہ کافی زیادہ بڑی ٹربل کو ٹریگر کر سکتا ہے. ایک تو فنانشلی بہت بڑی سپینڈنگ ہوتی ہے اس ٹائم پہ, بجٹ ہی بہت ہے. اگر اس کو کہیں مان لو کہ اگر آپ نے اس دن کو کسی موٹیویٹڈ مقصد کے تحت موڑ دیا اس فنانشل پیسے کو جو سبیل پہ یا لنگر پہ یا ویسے خدمت میں جانا تھا, تو آپ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے. بہت بڑا پیسہ ہے اور بہت بڑی موٹیویٹڈ کراؤڈ ہے جس کو اگر سمت دے دی گئی اس دن. اور ہم کہتے بھی تو یہی ہیں کہ جب کبھی دین زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, جب کبھی کوئی دنیا انقلاب دیکھے گی کربلا میں ہی چھپا ہوا.